بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ پارٹ 1 میں آپ لوگ میت کے لیے ثواب جاریہ کے ذرائع سن چکے ہیں، دوسرے حصے میں لواحقین کی طرف سے ایصال ثواب 2 کام ہیں۔ پہلا کام وہ کام جو مرنے والوں کے ذمہ فرض تھے مگر بیماری یا کسی اور مشکل کی وجہ سے وہ انہیں نہ کر سکا، ایسے کام ہیں۔ میت کے چھوڑے ہوئے روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ بخاری۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے تھے۔ کہا، میں ان کی طرف سے وہ روزے رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، پس اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ بخاری۔ میت کی نظر پوری کرنا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بے شک میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور ان کے ذمے نظر تھی جو وہ پوری نہیں کر سکیں، یعنی منت تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی نظر پوری کر دو۔ میت کی طرف سے حج کرنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج ادا کر دو، اور فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہیں کرتی؟ اس نے کہا، ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قرض ادا کرو کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا، میں نے اپنی والدہ پر ایک لونڈی صدقہ کی تھی، یعنی غلام، ایک باندی، لیکن وہ فوت ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اجر ضرور ملے گا، اور وہ لونڈی اس نے تجھ پر میراث کی صورت میں لوٹا دی۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کے ذمے 1 مہینے کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کی طرف سے روزے رکھ لے۔ پھر اس نے کہا، انہوں نے کبھی حج نہیں کیا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کی طرف سے حج کر لے۔ میت کا قرض اتارنا۔ سیدنا سلمہ بن عقود سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ لایا گیا، لوگوں نے عرض کیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس نے ترکے میں کوئی مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا، 3 دینار ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہ تو پہلے کام تھے۔ دوسرے کام لواحقین کی طرف سے جو دوسرے کام تھے وہ یہ ہیں، وہ کام جو مرنے والے کے ذمے فرض تو نہ تھے لیکن جب لواحقین اس کے لیے کرتے ہیں تو میت کو ان کا ثواب پہنچتا ہے۔ پہلی بات، میت کی بخشش کے لیے دعائیں کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کرو۔ سیدنا عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئیں، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئیں اور میں موجود نہ تھا، کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو سعد نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ میت کو قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ پاؤں پیٹ اور آنکھیں سیاہ تھیں، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، اور پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تھاما اور مینڈھے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما، پھر اسے ذبح کر دیا۔ مسلم حدیث۔ اہم بات، جس طرح مرنے والے کو اس کے نیک اعمال کا ثواب پہنچتا ہے، اسی طرح برے اعمال کا بھی وبال پہنچتا ہے، اس لیے خاص طور پر ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے۔ ان بعد والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر مزید گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے۔ ان بعد والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بدعت سے بچنا۔ پہلا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، دفنانے کے وقت میت کی طرف سے عہد نامہ رکھنا، یہ ساری بدعت ہیں۔ قبر پر سورہ فاتحہ، اخلاص، یاسین پڑھنا، جمعرات، خل، 10واں چہلم، ہر جمعرات کو گھر یا قبرستان میں کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا، قرآن اجرت پر پڑھوانا اور اس کا ثواب مرنے والے کو بھیجنا، بسم اللہ کا ختم کرنا، گٹھلیوں پر کلمہ پڑھنا وغیرہ وغیرہ، برسی کرنا، یہ سارے بدعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اگرچہ حبشی غلام تم پر امیر ہو، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پکڑنا، لازم پکڑنا اور اس کو خوب مضبوطی سے تھامنا، بلکہ داڑھوں سے پکڑے رہنا، اور دین میں نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن ابو داؤد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کا آغاز میں فرماتے ہیں بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے ایجاد کردہ کام ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے ذرائع پیدا فرمائیں اور ہر بدعت گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔